بندوق ہے اندر گولیاں نہیں ہے، چیمبر نہیں ہے صحیح، بندوق سے کیا کرے گا؟ اس کے پاس ہے ہی کچھ نہیں، وہ بندوق دکھا کے لوگوں کو خوف زدہ کر رہا ہے، پر بندوق تو اندر سے خالی ہے۔ یا کہاروں کا پانی میں استعمال، یا کہاروں کا پانی میں استعمال۔ آج ایک اور عمل بتاتا ہوں، اور یہ زندگی میں پہلی دفعہ بتا رہا ہوں، اگر میرا حافظہ یہ زندگی میں آپ کو ایک عمل بتایا تھا، روحانی غسل۔ جاگ رہے کچھ لوگ ایسے ہیں، میں نے جب بھی انہیں دیکھا ہے سوتے دیکھا ہے، کہ ہو گئے ان کے چہرے پکے ہو گئے، پھر کیا کرتے ہیں؟ زور سے آنکھیں کھولتے ہیں، زور سے نا آنکھیں زور سے کھولتے ہیں کہ نہیں کھلی ہوئی ہیں، حالانکہ وہ سو رہی ہوتی۔ کچھ ایسے ہیں ان کے چہرے پکے ہو گئے ہیں، شکلیں مبارک یاد ہو گئی۔ ایک عمل بتا رہا ہوں میں آپ کو، روحانی غسل کا ایک عمل بتایا تھا۔ 6 بسم اللہ 5 صورتیں پڑھ کے باہر پڑھیں، بیت الخلاء میں نہیں، اندر نہیں۔ تو اس کے بعد پھر آپ اس میں غسل خانے میں جائیں، دل ہی دل میں، زبان سے نہیں۔ اور فقہا کے مسائل کا میں نے باقاعدہ تحقیق کی ہے، یہ بات غور سے سنیے گا۔ فقہا کے آخری 6 صورتیں میں نے پڑھنے کو عرض کیا تھا بسم اللہ کے ساتھ۔ اور اگلی بات یہ ہے کہ فقہا، علماء، محدثین، مفتیان کرام کی باقاعدہ میں نے مسائل کی تحقیق کی ہے، کیونکہ میں عالم نہیں ہوں، مفتی نہیں ہوں، میں صوفی فقیر ہوں، اس لیے پوچھ کے چلنے کی کوشش کرتا ہوں۔ کیوں پوچھتا ہوں؟ میرے ساتھ کچھ مجمع چل رہا، اگر میں پھسلوں گا تو مجمع اکیلا میں نہیں پھسلوں گا، پورا مجمع پھسلے گا، اس لیے ہر وظیفے کی تحقیق کرتا ہوں، ہر وظیفے کی سند اور ثبوت لیتا ہوں، پھر بھی دعویٰ نہیں کر سکتا اپنے 1 نمبر ہونے کا۔ وہ موت بتائے گی میں 1 نمبر تھا یا 2 نمبر تھا، مخلص تھا، دکاندار تھا یا ایماندار تھا، وہ موت بتائے گی۔ اللہ خاتمہ ایمان پہ کر لے۔ بیت الخلاء کی دعا نہاتے ہوئے، یہ روحانی غسل ہے، زبان سے نہیں دل سے آپ پڑھ سکتے ہیں۔ پھر کہیں زبان سے نہیں، مجتہدین نے، بڑی بڑی ہستیوں نے یہ لکھا ہے کہ آپ زبان سے نہیں دل سے پڑھ سکتے ہیں۔ آج ایک اور عمل بتاتا ہوں، میں نے عرض کیا زندگی میں، کیونکہ اس کا نظام پانی کے ساتھ ہے، اسی طرح یا کہارو، زبان سے نہیں نہاتے ہوئے دل میں پڑھ سکتے، یہ غسل کریں۔ اچھا آج تک چھپایا نہیں، یاد ہی نہیں رہا۔ کچھ چیزیں ایسی ہیں اللہ کی طرف سے اچانک یاد آتی ہیں، جیسے فرمایا کہ ہر چیز کا ایک وقت مقرر ہے۔ آپ جب بھی غسل کریں، جیسے وضو کی دعا، اس کا تعلق بھی پانی کے ساتھ، اللہم اغفر لی ذنبی وسع لی فی داری وبارک لی فی رزقی۔ مجھے یہ ترکی کانفرنس میں کتنے لوگوں نے بتایا کہ وہاں ایک صاحب کہنے لگے ساری زندگی وہاں اگر کوئی بندہ چھوٹا سا گھر لے، موت تک اس کی قسطیں بھرتے زندگی گزر جاتی ہے۔ اس وضو کی دعا سے میں نے پتہ نہیں امریکہ، انگلینڈ، کینیڈا، کون سا ملک مجھے یاد نہیں، اس ملک میں نے بڑا گھر پایا، بغیر قسطوں کے پایا، غیب سے اسباب ملے، اور آج میرا اپنا وہاں بڑا گھر ہے، آپ بھی آئیں۔ میں کہا انشاءاللہ جب اللہ چاہے گا اللہ لائے گا، بڑا گھر پائے۔ یہ بھی وضو کے دعا پانی کے دوران کا عمل ہے، دل ہی دل میں پڑھنے ہیں۔ اچھا ایک پانی کے دوران کا اور عمل بتاتا ہوں، بسم اللہ والحمدللہ، اور میں جو پانی پہ ہاتھوں پہ پانی ڈالے وضو کے لیے اور یہ دعا پڑھ لے، بسم اللہ والحمدللہ، جب تک اس کا وضو رہے گا فرشتے نیکیاں لکھتے تھک جائیں گے، اتنی نیکی۔ آپ خود سوچیں، پتہ نہیں کتنے 70,000، کتنا 1,00,000، کتنے فرشتے ہوں گے، اور ایک ہی فرشتہ کافی ہے؟ فرشتے کی طاقت کتنی، فرشتے کا قلم کتنا، فرشتے کی رفتار کتنی، فرشتے کی قوت، فرشتے کتنی نیکیاں لکھے گا۔ صرف وضو سے پہلے آپ نے کیا کرنا ہے؟ بس اتنا لفظ پڑھنا ہے۔ آپ سوچیں یہ لفظ کتنا آسان ہے، بسم اللہ والحمدللہ، بس یہ بھی پانی کا عمل ہے، یہ بھی پانی کا عمل۔ ایک پانی کا عمل اور بتاؤں، بارش کے اندر کھڑے ہو کے، عرب کا اصول ہے، عرب کا مزاج ہے، جب بارش آتی ہے بارش میں کھڑے ہو کے دعا مانگتے ہیں۔ میرے آقا نے فرمایا بارش کے دوران دعا قبول ہوتی ہے، ضروری نہیں اس میں کھڑے ہو جائیں۔ ہاں کتنے لوگ عرب میں، عجم میں ہیں جو بارش میں کھڑے ہو کے دعا کرتے، گرمی ہے، موسم گرم ہے، بارش میں کھڑے ہو دعا کرتے ہیں، یہ بھی پانی کے دوران کا عمل ہے۔ پانی کے دوران کا ایک اور عمل بتاؤں، کشتی کی دعا کون سی ہے؟ بسم اللہ مجریہا ومرساہا ان ربی لغفور، یہ پانی کے دوران کا عمل ہے۔ اچھا پانی کے دوران کا ایک اور عمل بتاؤں، فرمائے جب پل سے گزرو، یا رب سلم یا رب سلم، یا یہ پل کی دعا ہے، پل سے گزرو۔ اور بتائیں آپ کے ذہن میں کوئی پانی کے دوران کا ہے تو آپ بھی ضرور۔ زمزم کی دعا، اللہم انی اسألک علما نافعا ورزقا واسعا وشفاء من کل داء۔ ہاں اور بتائیں جو حدیث میں آ رہا ہے وہ بتائیں۔ یہ چھوٹے عمل ہیں، یاد آئے تو ضرور بتائیے گا، یہ چھوٹے عمل ہیں۔ یا قہارو، چاروں کونوں میں حفاظت کا نظام، یا لطیفو،
चारों कोनों में हिफाजत का निजाम, या वदूदो, चारों कोनों से हिफाजत का निजाम। एक बाबा जी थे बड़े पुराने, उनके आज एक लफ्ज बताता हूं, अचानक याद आया। कहने लगे, एक जगह बैठे थे, अपनी हिफाजत का निजाम हमेशा सोचा करो। पूछा कैसे? फरमाया, कौन सी लाठी किस वक्त कहां से आए और कहां लगे, कौन सी लाठी किस वक्त कहां से आए कहां से लगे। और फिर कहा, लाठी तो लगे हाथ नजर ना आए। ये हैं ऐसे वार जो वार तो हो जाएं, करने वाले नजर ना आए। इन वारों को जादू का वार, जिन्नात का वार, नजर बद का वार, सिफली वार, काले वार, ये वो वार हैं, नजर तो आए करने वाले, वार तो नजर आए पर करने वाले नजर ना आए। अगर किसी को मेरी इस बात पे शक है तो अंग्रेजों की किताब उठाएं, हमारी अपनी की साइट पे पड़ी है, जादुई लाइब्रेरी के नाम पे। अंग्रेजों को जादू ने कितना सताया, जिन्नात ने कितना सताया, नजर बद ने क्या हाल किया, उन पे ऊपर क्या वार हुए, आपको अंग्रेजों की किताबें बोलेंगी कि हम जादू को आपसे कहीं ज्यादा कितना मानते हैं, हम जादू को आपसे कहीं ज्यादा कितना जानते हैं, हम जादू को आपसे कहीं ज्यादा कितना कबूल करते हैं और कितना बचने की कोशिश करते हैं। आए फिर पढ़ते हैं वो दुआ पूरे वतन की सलामती की नियत करके। या हाफिज हो, या हफीज हो, या रकीब हो, या वकील हो, या सलाम। अल्लाह हाफिजी, अल्लाह हाजिरी, अल्लाह नाजिरी, अल्लाह शाहिदी, अल्लाह नासिरी, अल्लाह माई, अल्लाह ली, वकफा बिल्लाहि वलीयम, कफा बिल्लाहि नसीरा। जहां असबाब बहुत जरूरी हैं वहां दुआएं भी हैं। मेरे हुजूर सरवर कौनैन सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने गज़वा बदर में 5 घंटे की दुआ की। इतनी लंबी दुआ, इतनी लंबी दुआ। अल्लाह अपनी मदद भेज दे, आज ये मुट्ठी भर है, अगर तूने मदद ना भेजी फिर क़यामत तक तेरा नाम लेने वाला कोई नहीं हो। इतनी ताकतवर दुआ, इतनी ताकतवर। ये दुआएं एक बहुत बड़ा मजमा बैठ के पढ़ रहा, इस वतन की सरहदों की हिफाजत, छावनियों की, ऐवानों की, कचहरियों की, घरों की, बाजारों की, बेटियां बेटे, घर, बूढ़े जवान, आंचल, गलियों, सबकी हिफाजत की नियत करके बहुत बड़ा मजमा हिफाजत की ये दुआएं हैं, हिफाजत के अमाल हैं। आप खुशकिस्मत हैं, आपके मुंह से सबके लिए खैर निकल रही, सबके लिए भला निकल रहा। या कहारो, मुझे हाजी साहब क्यों याद आए, जिनकी मैं तुरबत पे गया और उनकी मोहब्बतें ऐसी हैं, मेरी सारे जब्त के बंधन टूट गए। हालांकि मैं इससे पहले सूफी अब्दुल्ला साहब के पास गया, नहीं रोया। उसके बाद मैं मियां गुलाम रसूल साहब के यहाँ रात इशा के बाद पहुंचा, नहीं रोया। हाजी साहब के साथ मेरी मोहब्बत, उनकी शफकत थी। उनके साथ, हाजी साहब के साथ एक बाबा जी होते थे, उनसे पूछे आपका नाम, फौरन कहते मेरा नाम मकबूल मोटा है, खुद कह देते बहुत मोटा। खाते खाते थक जाते थे, फिर सो के खाते थे, फिर खाते थकते थे, फिर खाते थे, फिर थोड़ी देर बाद उठते थे, बैतुल खला जाते थे, फिर आते थे, फिर खाते थे, फिर जाते थे, फिर आते थे, फिर खाते थे। शिलवारों का ढेर लगा हुआ होता था, शिलवार थोड़ी सी खराब हो जाती थी, फिर वो लगे उसको पहन लेते थे, फिर कमीज पहन लेते थे। कहने लगे कि रूहानी सफर में जाना था तो सारे दुर्वेश फैसलाबाद के ताजिर थे, मेरा नाम भी था। उसने कहा सारा जिन तो हंगेगा खाएगा, इसको हम ले जाएंगे, इसको साथ रख। उन्होंने कहा हम इसको साथ। फैसला हो गया कि सफर में ये भी साथ नहीं जाएगा। तो कहा कि फिर मैं रात बैठा और मैंने या कहारों का जिक्र किया। मैंने कहा मुझे करके दिखाएं। मकबूल मोटे ने जनाब सीट लगाई, आलती पलती ऐसे मारी, मार के ना मुझे खुद करके दिखा। कैफियत नहीं भूलेगी। हाजी साहब बैठे थे जिनकी तुरबत पे गया, मकबूल मोटा भी मर गया। उसने जो करके दिखाया ना, कहा मैं रात को बैठा ईशा, मैंने कहा अल्लाह ये मुझे नहीं ले जाते। कहा कि मैंने पढ़ा या कहारो या कहार या कहारो या, और कहा मैं रोया। और फिर मकबूल मोटा रोने लगा। उसके आंसू बह रहे थे, उसके जज्बे थे, उसका विजदान, उसकी कैफियत थी, उसका दर्द था, उसकी आही थी, उसकी सिसकियां थी। ये सब कुछ बयान करने के बाद भी मैं बयान नहीं कर सका। क्यों? सुन लें, अब जो कहने लगा हूं अल्फाज के तर्जमे होते हैं, कैफियत के तर्जमे नहीं होते। अल्फाज के दर्द और जो कैफियत होती है ना, उसके कभी तर्जमे नहीं हो सके। बस उसके अंदर एक गम था। कहा मैंने ऐसे बैठ के या कहारो पढ़ता रहा, पता नहीं कितनी देर तक रोता रहा और अल्लाह को कहता रहा कि अल्लाह तू जबरदस्त है, अल्लाह तू ताकतवर है, अल्लाह तेरे अंदर कुव्वत, ताकत, इज्जत, अजमत, वकार, शान और शौकत है। पता नहीं किन दर्दों के साथ मशहूर पॉमिस्ट गुजरे हैं एम.ए. मलिक, बहुत ज्यादा। कुछ अर्सा मेरे ज़ेले इराज रहे। मुझसे एक दफा कहने लगे कि एक काल कोठड़ी में मौत के कैदी के पास में गया। मैंने कहा अपने हाथ का प्रिंट दे, तेरी किस्मत की कौन सी लकीर थी कि तू फांसी पे जाने वाला है। पता है मुझसे क्या कहा? कहा साहब जी
میرا ہاتھ ہی کاٹ کے لے جائیں، لکیریں کیا لینی ہے، صبح تو میں نے مر جانا ہے۔ اس کی وجدان، اس کی کیفیات کیا ہوں، جس کو صبح فجر سے پہلے تختہ دار پہ چڑھایا جائے گا، اس کے گلے میں پھندا ڈالا جائے گا۔ اسی طرح کیا وجدان ہوگا مقبول موٹے کا جب وہ یا قہر پڑھ رہا ہوگا۔ میں نے تو اس کا تھوڑا سا منظر دیکھا ہے نا، اس نے وہ کر کے دکھایا ہے، جب کر رہا ہوگا وہ کیا ہوگا۔ پھر سنیں، یہ کر کے دکھایا ہے، کیا لفظ کہہ رہا ہوں، یہ تو کر کے دکھایا تھا۔ اس نے اپنی کیفیات کو سمیٹا، سنبھالا، کھینچا، بنایا، اور مجھے، اور اس وقت میں میری کیفیات ہیں کہ میں 8-10 الفاظ بول چکا ہوں، اس کے بعد میں نے کہا ہے میرے الفاظ ختم ہو گئے ہیں۔ کیوں؟ الفاظ کا ترجمہ ہوتا ہے، کیفیات کا ترجمہ کبھی نہیں ہو سکتا۔ یا قہار ہو۔ اور اس کے بعد کہنے لگا کہ میں رات کو روتا رہا، پڑھتا رہا، روتا رہا، پڑھتا رہا، روتا رہا۔ میں نے پوچھا فتنوں کے جال توڑنے کے لیے کیا کر رہے ہو؟ حضرت عمل کر رہا ہوں۔ میں کہتا ہوں نہیں کر رہا۔ کرے اور کتمیر اور فتنوں کے جال نہ ٹوٹے اور وہ جال ان پہ واپس نہ پلٹے، یہ سن کہ مقبول موٹے نے کیسے فیصلے کروائے۔ دیکھ پھر یہ ہوتے ہیں منوانا، یہ ہوتا ہے منوانا۔ میں پوری دنیا کو کہہ رہا ہوں، پوری دنیا میں جو حضرات فتنوں کے جال کو، کتمیر کے فتنوں کے جال کو توڑ رہے ہیں، توڑنا چاہتے ہیں، انہوں نے اپنے ذمے عمل لگائے ہیں، انہیں اپنے ذمے وظیفے لگائے ہیں، یا ان کو عمل وظیفے دیے ہیں، وہ اگر فیصلہ نہیں کروا رہے تو مقبول موٹے سے سیکھیں۔ لگتا ہے انہیں لگی نہیں ہے، لگتا ہے انہیں لگی نہیں ہے، لگتا ہے انہیں لگی نہیں۔ جب لگی نہیں ہوتی پھر کہتا ہے میں عمل کر رہا ہوں۔ نہ عمل کرے اور فیصلے نہ ہوں، عمل کرے اور عرش نہ ہلے، عمل کرے اور نظام عالم میں ہلچل نہ مچے۔ بس کہا کہ مجھے آج بھی یاد ہے، مقبول موٹا بیٹھا ہے اور یا قہار پڑھ رہا ہے اور اس کے آنسو بہ رہے ہیں۔ کہ صبح وہی مجھے ڈھونڈتے پھر رہے تھے، وہی جو کہتے تھے اس کو ساتھ کیسے رکھیں گے، ادھر کھائے گا ادھر جائے گا، پھر ادھر کھائے گا، ہاں پھر تیسرا کام سو جائے گا۔ میں نے تو دیکھا کھانا نکالنا پھر سو جانا۔ وہ بیچارہ بے بس تھا۔ کچھ لوگ بے بس ہوتے ہیں، یہ وجود اللہ عطا کرتا ہے کسی